آج کی اس خاص اور تفصیلی گفتگو میں خوش آمدید، جہاں ہم سورہ الکہف کے ان انتہائی گہرے اور روحانی اسباق کو سامنے رکھیں گے جن پر اکثر ہماری توجہ نہیں جاتی۔ دیکھیں، یہ محض کوئی پرانی کہانی نہیں ہے جسے سن کر بس سر ہلا دیا جائے، بلکہ یہ سچی آزادی کی وہ تلاش ہے جو آج کے اس ماڈرن دور میں بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ جیسے جیسے ہم اس موضوع کی تہہ کھولیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اصحاب کہف نے ظاہری طور پر کیا چھوڑا اور حیران انگیز طور پر اس کے بدلے میں کیا پایا۔ ہم اس سفر میں مادی دنیا کے اس بڑے دھوکے اور ایمان کی اصل طاقت کا بغور جائزہ لیں گے۔ تو چلیں، بغیر کسی دیری کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہمیں واقعی اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ جو حقیقی آزادی ہے یہ دراصل کیسی ہوتی ہے؟ مطلب یہ ایک ایسا وسیع اور فکری سوال ہے جو کامیابی اور خود مختاری کے ان تمام مفروضوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے جنہیں آج پوری دنیا نے آنکھیں بند کر کے سچ مان لیا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں آزادی کا ایک خاص مطلب سنتے رہتے ہیں، لیکن سچی بات بتائیں، کیا وہ واقعی آزادی ہے یا محض ایک اور قسم کی قید؟ سچی آزادی کا تصور اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے جو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے۔ یہ سوال ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اس ظاہری دنیا کی چکا چوند سے تھوڑا ہٹ کر اس اصل حقیقت کو تلاش کریں جو واقعی ہماری روح کو سکون دے سکے۔ اب اگر ہم آج کے دنیاوی معیار کو دیکھیں تو معاشرے کے نزدیک آزادی کے بس یہ چند بنیادی پیمانے رہ گئے ہیں: بے تحاشا دولت، ہر جگہ پہچانی جانے والی شہرت، دوسروں پر روب ڈالنے والی طاقت اور بس اپنی ہر خواہش کی اندھی پیروی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے بھی انہی پیمانوں کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا ہے۔ دنیا کی اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ بس یہی سب کچھ حاصل کر لینا کامیابی اور آزادی کی معراج ہے۔ لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے، یہ چیزیں آزادی نہیں دیتی، بلکہ یہ تو دراصل وہ زنجیریں ہیں جو انسان کو اس مادی دنیا کا غلام بنا کر رکھ دیتی ہیں۔ اب یہاں جو چیز واقعی انتہائی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ غار کے ان نوجوانوں نے معاشرے کے اس جھوٹے تصور کو، اس دھوکے کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے بڑی خوبی سے پہچان لیا کہ جسے لوگ آزادی سمجھ رہے ہیں وہ دراصل شرک اور مادی دنیا کی پوجا ہے۔ سچی آزادی تو ان سب چیزوں سے نجات کا نام ہے۔ انہوں نے خود کو دنیا کی محبت، لوگوں کے خوف اور اس شدید معاشرتی دباؤ سے بالکل آزاد کر لیا۔ یہ موازنہ ہمیں بالکل صاف بتاتا ہے کہ حقیقی آزادی کوئی مادی چیز یا سٹیٹس حاصل کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ان غلط نظاموں کے چنگل سے نکالنے میں ہے۔ ان نوجوانوں نے واقعی ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے اللہ کی رضا کو چنا، اور اس کے لیے ذرا سوچیں، انہوں نے اپنا آرام، اپنی دولت، معاشرے میں اپنا رتبہ، یہاں تک کہ اپنے خاندان کی قبولیت اور اپنی دنیاوی سلامتی تک کو قربان کر دیا۔ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انہیں ایسا کرنا کیوں پڑا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم مسلسل ایک جھوٹے اور روحانی طور پر کرپٹ ماحول میں رہتے ہیں نا، تو وہ باطل چیزیں، وہ غلط باتیں آہستہ آہستہ ہمیں بالکل نارمل لگنے لگتی ہیں، اور ایسی ماحول میں مسلسل رہنا ان کے ایمان کو دیمک کی طرح تباہ کر سکتا تھا۔ اس لیے صرف اور صرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہیں یہ سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری مادی دنیا کی بے وقاتی کو بیان کرنے کے لیے بڑی واضح اور ناقابل فراموش مثالیں استعمال کی ہیں۔ کیا مثالیں تھیں؟ ایک مچھر کا پر جس کی واقعی کوئی حیثیت، کوئی قیمت نہیں، اور ایک بکری کا مرا ہوا بچہ جسے راہ چلتے کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ استعارے، یہ مثالیں بہت گہرائی سے اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اصحاب کہف نے انہوں نے اس فلسفے کو بہت گہرائی سے سمجھ لیا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کے ایمان کے مقابلے میں اس مادی دنیا کی کوئی مستقل حیثیت ہے ہی نہیں، اور سچ پوچھیں تو اسی سوچ نے انہیں حقیقی طور پر آزاد کر دیا تھا۔ یہاں انسان کی حقیقت کو، ہماری اوقات کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہم اکثر اپنی طاقت پر بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن ذرا ایمانداری سے بتائیں ہماری حدود کیا ہے؟ انسان مل کر بھی ایک چھوٹی سی مکھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مکھی ہمارے سامنے سے کچھ چھین کر لے جائے تو ہم اسے واپس نہیں لا سکتے۔ ہمارا موت پر کوئی اختیار نہیں۔ ہم گزرتے وقت کو ایک سیکنڈ کے لیے روک نہیں سکتے، اور یہاں تک کہ ہمارے پاس اپنے کل کے دن کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود انسان اس عارضی نظام، طاقت اور دولت کی پوجا کرتا ہے۔ یہ تمام حقائق اس غرور کے کھوکھلے پن کو ظاہر کرتے ہیں جسے ہم نے کامیابی سمجھ لیا ہے۔ تو سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اصل اور حتمی طاقت صرف اور صرف
اللہ کے پاس ہے۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ دنیا کے جتنے بھی یہ بڑے بڑے نظام ہیں نا، ان کے پاس کوئی آزادانہ طاقت نہیں ہے۔ اس معاشرے کا ہم پر کوئی حقیقی کنٹرول نہیں ہے اور اس دولت کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے۔ یہ آیت اس بات کی جڑ ہے کہ کیوں ان نوجوانوں نے اس وقت کے دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی۔ جب یہ یقین دل میں پختہ ہو جائے کہ تمام طاقتوں کا سرچشمہ صرف ایک ذات ہے، تو یقین مانیں باقی تمام دنیاوی طاقتیں مکمل طور پر بے معنی اور بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ کے لیے اس عارضی دنیا کو قربان کرتا ہے تو اسے ملتا کیا ہے؟ جواب بہت سادہ ہے، اسے ابدی کامیابی ملتی ہے۔ اللہ نے ان نوجوانوں کو اپنی خاص حفاظت میں لے لیا، انہیں وہ مکمل سکون عطا کیا جس کی ہم سب تلاش میں ہیں، ان کی عزت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور سب سے بڑی بات، ان کا ذکر قیامت تک کے لیے قرآن میں امر کر دیا۔ ذرا سوچیں، انہوں نے جو کھویا وہ کتنا تھوڑا اور عارضی تھا، لیکن اس کے بدلے میں جو انہوں نے پایا وہ لامحدود اور ابدی ہے۔ دراصل یہ ہے وہ چیز جسے ہم سچی اور حقیقی سرمایہ کاری کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ چیز شانوار طریقے سے اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ظاہری حالات ہمیشہ پوری حقیقت بیان نہیں کرتے۔ ایک طرف ذرا تصور کریں، ایک تاریک، چھوٹا اور مشکل غار تھا، اور دوسری طرف کفر و شرک پر مبنی عظیم مالدار سلطنتیں کھڑی تھیں۔ لیکن روحانی اعتبار سے دیکھیں تو وہ چھوٹا سا غار ان تمام عالی شان سلطنتوں سے کئی زیادہ وسیع اور عظیم تھا۔ مادی دنیا میں جو چیز ہمیں قید اور مشکل نظر آتی ہے نا، وہ ایمان کی روشنی میں جنت کا ایک ٹکڑا بن سکتی ہے۔ یہ موازنہ ہر اس شخص کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جو صرف دنیا کی ظاہری چمک دمک سے فوراً متاثر ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کہانی کا ایک بہت ہی گہرا اور حیران کن تعلق آنے والے وقتوں سے بھی ہے۔ دجال کا فتنہ آخر ہے کیا؟ یہ دراصل اسی دنیاوی دھوکے کی انتہا ہے۔ دجال ایک ایسی طاقت کی نمائندگی کرتا ہے جس میں کوئی سچائی نہیں، ایک ایسی عیش و عشرت جس میں کوئی ہدایت نہیں، اور ایک ایسی مادی کامیابی جس میں اللہ کا کوئی تصور تک نہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انہوں نے دجال کے وجود میں آنے سے صدیوں پہلے ہی اس کی اصل فطرت یعنی اس مادی دنیا کے فتنے کو مکمل طور پر شکست دے دی تھی۔ انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے بغیر ہر طاقت، ہر کامیابی محض ایک سراب ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات مزید کیسے واضح ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی مقبول جھوٹ کا حصہ بننے سے کہیں زیادہ محفوظ یہ ہے کہ انسان اکیلا رہ لے۔ سچ مانیے، تنہائی اگر وہ ایمان کے ساتھ ہو تو اس شاندار محفل سے 1000 درجے بہتر ہے جہاں شرک اور روحانی زوال عروج پر ہو۔ ایک ایسا غار جہاں اللہ کی یاد ہو اس عالیشان محل سے کہیں زیادہ قیمتی اور روشن ہے جو باطل بنیادوں پر کھڑا کیا گیا ہو۔ یہ حقیقت آج کے اس شور و غل والے دور میں بھی اتنی ہی سچ ہے جتنی وہ اصحاب کہف کے دور میں تھی۔ اور اب ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کے بالکل اختتام پر پہنچ گئے ہیں، اس حتمی اور واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال کے ساتھ۔ ہماری یہ پوری گفتگو، یہ تمام نکات سب سمٹ کر اس ایک سوال پر آ جاتے ہیں۔ ہمیں ایمانداری سے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہماری روزمرہ کی توانائیاں، ہماری کوششیں آخر کس چیز پر صرف ہو رہی ہیں؟ کیا ہم اس عارضی دنیا میں وہ محل تعمیر کر رہے ہیں جن کی حقیقت میں کوئی بنیاد نہیں، یا ہم اس سچائی کے غار کی تلاش میں ہیں جو ہمیں ابدی سکون اور اللہ کی پناہ دے سکے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں آج سے بلکہ ابھی سے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔